جناب محمد بن المنقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، درود پاک وہی پڑھے گا جس کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا پیار، سچا عشق، سچی محبت ہوگی۔ تو فرما رہے ہیں کہ کعبہ کا طواف کرتے وقت یعنی قدم قدم پر وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، لیکن وہاں پر جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پاک کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کون سے رخ کی جانب ہم کعبے کی طرف جا رہے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، لیکن وہ جوان کیا کر رہا ہے؟ قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، اور درود پاک پڑھ رہا ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اس نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھے جا رہے ہو، تو اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی جو تم مجھے بھی بتاؤ۔ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نوجوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ کون سا راز بتانے والا ہے؟ دھیان دیجیے آپ کہ ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ یعنی اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے موت کی سختیوں سے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا، یعنی نوجوان نے کہا میں نے یہ پڑھا اور اپنے باپ کا چہرہ میں نے کپڑے سے ڈھک دیا۔ اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا، ایسے خوبصورت کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ حسن میں بے مثال ہے، اس کا لباس بے مثال ہے، اس کی نفاست بے مثال ہے، اس کا کردار بے مثال ہے، اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اتنی خوشبو کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی خوشبو پائی ہی نہیں، ایسی خوشبو مجھے محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آئے اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسی چہرہ سفید ہو گیا، جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کو تھام کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اس غریب الوطنی میں، یعنی یہاں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہاں میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں تنہا ہوں، ایسے عالم میں آپ کون ہیں جو میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور میرے باپ کی آبرو کو رکھ لیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا، تیرا باپ بہت سیاکار تھا، تیرا باپ بہت زیادہ اس کے گناہ تھے، لیکن دھیان سے سن لے، مگر مجھ پر وہ کثرت سے درود پاک بھیجا کرتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی، اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ درود پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नौजवान खाने काबा के अतराफ में चक्कर लगाते वक्त पढ़ रहा था और उसको मालूम था कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बाप के सियाह चेहरे को सफ़ेद कर दिया है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।